آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد دعا کرنا اور دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی بلند کرنا کیسا ہے؟ جہاں تک دعا کا سوال ہے کہ وضو کے بعد دعا مانگنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ سے ثابت ہے، سنت عمل ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ حدیث آپ کو ترمذی کے اندر مل جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک اور حدیث ملتی ہے ابو داؤد کے اندر، اس کے اندر یہ عمل بھی ہے کہ آپ وضو کے بعد دعا بھی پڑھیں اور دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ رکھیں اور شہادت کی انگلی بھی بلند کریں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا مطلقاً بغیر آسمان کی طرف دیکھے انگلی اٹھائے دعا مانگنا یہ سنت ہے، جبکہ آسمان کی طرف دیکھنا انگلی اٹھانا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دونوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، انگلی بلند کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص یہ کام نہیں کرتا، صرف دعا پڑھتا ہے تو اس کو اس کے اوپر ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تو نے آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھا، شہادت کی انگلی بلند کیوں نہیں کی۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے وضو کی نیت نہ کرنا کیسا ہے؟ وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ وضو ہو جائے گا، اس وضو کے ذریعے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل فرض وغیرہ جو بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، جو بھی عبادت کرنا چاہیں اس وضو کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وضو کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے اس وضو کے اوپر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیں وضو کرتے ہوئے دو اجر و ثواب ملتے ہیں، ایک تو پاکی کی نیت آپ نے کی تو یہ وضو خود عبادت بن جائے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنے کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کی تھی تو پھر یہ عبادت بن جائے گا، اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا، اس وضو کی وجہ سے جو بھی آپ عبادت کریں گے اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ نے اگر نیت نہیں کی تو صرف عبادت کا ثواب تو ملے گا، جو اس وضو کے ذریعے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس وضو والے عمل کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے نیت بھی پاکی کی کر لیا کریں تاکہ دو اجر آپ کو مل جائیں۔ تیسرا سوال ایک بہن کی طرف سے آیا تھا کہ کیا میں کوئی کام کرنے لگوں تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں محترمہ، بالکل آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی کام کی نوعیت رکھنی ہوتی ہے۔ تو صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں گی، اللہ سے دعا مانگ لیں گی، یا اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگی ہوں، اس کے اندر میری مدد اور نصرت فرما، انشاءاللہ وہ کام مستحسن ہو جائے گا، اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، استخارہ کی نیت سے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہیں، ضرور پڑھا کریں۔ امید ہے تینوں مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔